بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ نہایت ہی پاک، شک و شبے سے دور، اور ایک ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا خود بنایا ہوا ہے. یہ وہ دین نہیں ہے جو دنیا والوں نے آپسی مشوروں سے پرانے لوگوں کی اچھی عادتوں کو جوڑ کر، اچھے اعمال کو جوڑ کر ترتیب دیا، اس کا کچھ بھی نام رکھ دیا اور اس کو رواج دے دیا. یہ دنیاوی مذہب نہیں ہے، یہ ایک آفاقی مذہب ہے. اس کے ایک احکامات، فرض و واجبات سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول مذہب ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اصل، وہ اسلام ہے. تیسرے پارے کے آخری صفحے پر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کوئی دوسرے دین کے حکموں پر چلے گا، فلن یقبل منہ، وہ کل قیامت کے دن ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلامی اللہ کے نزدیک قابل قبول مذہب ہے. اس کے ایک احکامات، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید، جس میں اللہ تعالیٰ نے گنا کر صحابہ کرام کی خصلتیں، انبیاء کرام کے واقعات، فرائض اور موقع عبرت و موعظت، یہ جو چن چن کر بیان کیے، اس میں ایک لائن میں، ایک پیراگراف میں، ایک جملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. دین بھی ہر مذہب ہر غلطی سے پاک ہے، ہر شک و شبے سے پاک ہے، اور اللہ کی بخشی ہوئی کتاب بھی ہر شک و شبے سے پاک ہے. اگر میں کوئی کتاب لکھوں، کسی ٹاپک پر مضمون لکھوں، کوئی کتاب شائع کروں، تو میں شروع میں لکھ دوں گا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کتاب میں غلطیاں ہوگی. اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو ترتیب دینے والے پر یا مصنف کو آپ اطلاع کر دیں تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں اپنی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں دم ہے، آپ کے شعراء فصحاء بلاغاء میں دم ہے، تو آئیں اور بتائیں یا اس کے مثل کوئی کتاب لائیں. اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز ایسا نہیں کر سکتے، تو اسلام ایک جو مذہب ہے وہ پاک اور صاف و شفاف مذہب ہے. اس کے اندر کے ایک احکامات جو ہے وہ اگر غیر مسلم بھی سمجھ لے تو وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور مسلمان سمجھے تو وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر مسلمان اس کو سمجھے بغیر اس میں شک و شبہ کرے تو حالانکہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے. ابھی جو حدیث میں نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے اتنا لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جتنا دے، اس میں دو باتیں ہیں، جتنا دے اتنا لو، ایڈوانس مت بنو، اپنی طرف سے کچھ مت ڈالو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ کامل اطاعت ہے، یہ کامل فرما برداری ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص اس دین میں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام میں کوئی نئی چیز پیدا کرے، حالانکہ وہ دین کا ہی حصہ ہو، اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرے، چاہے وہ گمراہی کی نیت سے ہو، لوگوں کی بھٹکانے کی نیت سے ہو، یا اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، فہو رد، وہ بھی کل قیامت کے دن مردود ہوگا، اور اس کا یہ اعمال بھی مردود ہوگا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانا۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی ایسی چیز کو، کوئی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا جس کو ثواب سمجھ کر کیا جانے لگا اور اس کو لازم پکڑا جانے لگا۔ خیر، ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال بنائے ہیں، یہ جو مہینے بنائے ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں ہے، یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ستاروں کی گردشیں بنائی، وقت متعین کیا، غروب کا، زوال کا، طلوع کا وقت متعین کیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کر دیے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، اس میں 4 مہینے زیادہ قابل تکریم ہیں، اس میں 4 مہینے جو ہے اس کا آپ کو احترام کرنا ہے، اس کے فضائل وارد ہوئے۔ ذوالقعدہ، بقرعید سے پہلے اور عید کے بعد، شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحج جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، محرم الحرام جو فی الحال جاری ہے، رجب المرجب جو رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے آتے ہیں۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنائے، اور محرم الحرام کو ان مہینوں پر بھی افضلیت دی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک الگ فضیلت ہے، رمضان المبارک اپنی ایک الگ فضیلت اور افضلیت رکھتا ہے، مگر اس سے ہٹ کر یہ 4 مہینے جو ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ زیادہ قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کفار اور مشرکین ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، قبائل کے بیچ میں جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو آپس میں، وہ تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کو قابل تکریم مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی افضلیت واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل کیے، 4 کتابیں جو انبیاء پر آئی ہے، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، مگر قرآن مجید کو اس پر افضلیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں پر افضلیت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو افضلیت دی ہے، اور اس کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہا ہے۔ شہر اللہ، تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد کا احترام اسی طرح کرنا واجب ہے جس طریقے سے ہم بیت اللہ کا کرتے ہیں۔ یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبہ کو کعبۃ اللہ کہنا، اللہ کا گھر کہنا اس کی افضلیت کو واضح کرتا ہے۔ تورات بھی افضل، زبور بھی افضل، ہر ایک کا احترام لازم ہے۔ وہ انبیاء پر وہ صحیفے اور کتابیں نازل کی، مگر کتاب اللہ، قرآن مجید کو کتاب اللہ کہنا اس کی افضلیت کو واضح کرتا ہے۔
اسی طریقے سے تمام مہینے اللہ کے ہیں، مگر محرم الحرام کو شہر اللہ کہنا اس کی افضلیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ حدیث کب کی ہے؟ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے۔ حضرت حسین کی شہادت سے اس کی افضلیت کا تعلق نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو اس کی فضیلت بڑھ گئی، بلکہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اللہ کا مہینہ جو ہے محرم الحرام کے روزے ہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ ہے جو پرانے ایک سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی افضلیت کو واضح کرتا ہے۔ تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کے نزدیک نہایت قابل اکرام ہے۔ اب مہینے شروع ہوئے تو کہاں سے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت محرم الحرام پہلا مہینہ نہیں شمار ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر بیٹھے، خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، ان کے دور میں قوانین بنے، شہر کے شہر فتح ہوتے جاتے تھے، گورنر طے ہوتے جاتے تھے، اور نئے نئے قوانین جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے بنائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اسلامی مہینے 12 ہیں، شروعات کب سے کی جائے؟ صحابہ کرام الگ الگ رائے دینے لگے، ربیع الاول سے کیا جائے، اس دن اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وفات ہوئی، اور دیگر رائے آنے لگی، مگر اکثر رائے آئی کہ محرم الحرام سے شروع کیا جائے، کیونکہ اسی مہینے سے اسلام کا علم عالم اسلام میں بلند ہوا، اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ ذی الحجہ کے آخر میں صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو محرم الحرام کی شروعات تھی، اسلام کو آزادی ملی محرم الحرام سے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تھی مکہ مکرمہ میں، نمازوں پر پابندیاں عائد تھی، لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن ہجرت کے بعد صحابہ کرام نے کھلے عام اسلام کی دعوت شروع کی، اسلام کے ارکان پر عمل کرنا شروع کیا، اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام طے ہوا۔ طے کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بڑا واقعہ ہے، لیکن اس موقع پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت کم ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جس بندے نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اسلام کے دنوں کا پہلا دن قرار دیا، اسی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک محرم الحرام خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم شہادت۔ ذی الحجہ کے آخر میں ان کو فیروز نامی ایک مجوسی ملعون نے خنجر سے ان کی پیٹھ پر وار کیا، اور پھر وہ زخم سے جاں بر نہ ہو سکے اور نکل گئے، شہادت ان کی پیش آئی۔ ایک محرم الحرام خلیفہ ثانی۔ تو محرم الحرام کا پہلا مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طے کرتا ہے۔ محرم الحرام میں تو شروع میں جو حدیث میں نے بیان کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا دے اتنا لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم اپنی مرضی پر چلو گے، تو آپ ایک تو اس دو حکموں کی نافرمانی کر رہے ہو، ایک تو اللہ کے نبی جو دے رہے ہیں وہ لینے سے انکار کر رہے ہو، اور جس سے منع کر رہے جان بوجھ کر وہ کر رہے، جان بوجھ کر وہ کر رہے، اگرچہ دین ہی کا کوئی عمل کیوں نہ ہو، افراط و تفریط اگر اس میں ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، وہ غلط ہے۔ ابھی جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سب کو پتا ہے جمعہ کی نماز جو ہے کتنی رکعتوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے، 2 رکعتوں پر۔ ظہر کی نماز 4 ہے، جمعہ کی رکعت 2 ہے۔ یہاں کے امام مفتی عامر یاسین ملی صاحب، وہ اگر کھڑے ہو جائے مصلی پر اور کہیں
کہ ایک رکعت بڑھا دیتے ہیں، جمعہ کی 3 کر دیتے ہیں، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، 1 رکوع بڑھ جائیں گی، اب تحیات ڈبل ہو جائے گی، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ڈبل ہو جائے گی، 3 رکعت ہو جائے گی، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر وہ مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کو 3 رکعت جمعہ پڑھا دے ثواب کی نیت سے، نماز کے بعد ٹرسٹ حضرات ان کو اخراج نامہ دے دیں گے، آپ کل سے مسجد میں مت آئیں، یہ نو کہاں سے لائے، جمعہ کی رکعت 3 ہے، 2 اتحیات، 1 اتحیات بڑھ رہی ہے نا، 2 سجدے بڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور، 1 رکوع بڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بڑھ رہی ہے، 1 سورت بڑھ رہی ہے، کتنے ثواب کا کام ہے۔ جمعہ کی نماز 3 کر دو، ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جتنا حکم دیا گیا 2 کہا گیا 2 پڑھو، آپ سفر پر ہو 71-78 کلومیٹر سے دور ہو، 82 کلومیٹر سے دور ہو، آپ شہر سے باہر دور گئے 82 کلومیٹر سے زائد، اب آپ کو حکم ہے نماز کو قصر کرو، ظہر عصر 2 پڑھو، مغرب 3 پڑھیں گے، عشاء 2 ہی پڑھو، آپ ایڈوانس سے بن رہے، نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا، اللہ کی قربت حاصل ہوگی اس سے، جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا، بدعت ہے۔ نئی چیز کا پیدا کرنا ہے، خود بھی گمراہی میں پڑنا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ اگر میں اپنے گھر پر گیہوں لاؤں، تمام دالیں جمع کروں، AR اور رحمانی ٹریڈرز سے اچھا مسالہ لے کر آؤں، کھچڑا بناؤں اور پڑوسیوں میں تقسیم کروں، پڑوسیوں کے حقوق ہے، بہت ثواب کا کام ہے، رشتہ داروں کو دوں، گھروں میں دوں، تمام لوگوں میں تقسیم کروں، کتنے ثواب کا کام ہو کہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے۔ یہی چیز اپنے اوپر لازم کر لوں کہ 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنا کر لوگوں کو کھلانا مجھ پر لازم ہے، اور یہ شہدائے کربلا کو پہنچتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کار خیر ثابت ہوگا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط ہے۔ گھر کے پاس بڑا ڈرم لے کر اس کے اندر شکر سینٹڈ اس کو بنا کر میٹھا بنا کر شربت لوگوں کو پلا رہا ہوں، اچھا عمل ہے، لیکن اس نیت سے کہ یہ پانی ہم ان کو پلائیں گے، شہدائے کربلا پیاسے تھے، ان ملعونوں نے، ابن سبا کی اولادوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو پیاسا رکھا اور مار دیا، ان کو شہید کر دیا، میں یہ بانٹوں گا لوگوں کو تو ان تک پانی پہنچے گا، ان کو راحت پہنچے گی، اس نیت سے اگر آپ ان کو پلا رہے ہو تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، آپ خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ دین کے نام پر کوئی بھی ایسا عمل جس کا وجود نہیں ملتا، اللہ کے نبی کے احکامات میں سے جو ثابت نہیں ہوتا، قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عادت و اطوار سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے وقت صحابہ کرام تھے نا، ان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی تھے نا۔ یزید جب تخت پر بیٹھا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ انصاری، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تھی، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی تھی، مفسر قرآن، بڑے بڑے صحابہ تھے، شہادت کے بعد وہ بھی ماتم کرتے، وہ بھی تعزیہ بنا دے، وہ بھی کھچڑا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے۔ ہمارے سے زیادہ مستحق تو وہ تھے ماتم کرنے کے، ہم سے زیادہ مستحق تو وہ تھے کھچڑا بنانے کے اور سبیل لگا کر پانی وغیرہ تقسیم کرنے کے، انہوں نے کہاں کیا ہے؟ انہوں نے ایسا کچھ عمل نہیں کیا، اور آج ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری گمراہی ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس فرمان کے خلاف ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا دے رسول تم کو اتنا لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو نئی چیز دین میں ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگا، اس کا عمل بھی مردود ہوگا۔ آپ اگر ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، ان کی فرما برداری، ان سے محبت بتانا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے، روزہ رکھو،
محرم الحرام کی فضیلت ہے 9ویں 10ویں کا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھنا، اس کی کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ نہیں رکھیں گے۔ جس دن کی فضیلت وارد ہوئی ہے یوم عاشورہ کی، اس دن کھچڑا بنا کر کھائیں گے، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان اعمال میں جس میں روٹی اور بوٹیاں زیادہ نظر آتی ہے، آج مسلمان لپکتے ہیں اس کی طرف، بھاگتے ہیں اس کی طرف، اور جن اعمال میں مشقتیں نظر آتی ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور آج کا نوجوان طبقہ بھی جو پڑھا لکھا بہت کم ہے، جن کو دین کی معلومات بہت کم ہے، وہ ان کی چند باتوں میں پھسل کر گمراہیوں کی طرف چلا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے، آپ بھی بنو، نمازی تھے آپ بھی بنو۔ اہل بیت جو تھے وہ نہایت ہی جود و سخا کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے جو واقعات ملتے ہیں، حضرت حسن کے واقعات پڑھو، ان کا اظہار محبت پڑھو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، میں خلیفہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے زیادہ حقدار تھے، انہوں نے خلافت چھوڑ دی، دستبرداری کر دی۔ ان کے پاس 40,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا کوفہ میں کہ جا کر امیر معاویہ کا جو لشکر ہے ان سے ٹکرانے کی جرات رکھتا تھا، لیکن نہیں کیا، امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے بیچ میں یہ خون ریزی ان کو پسند نہیں تھی، ان کے اندر کسی بھی طریقے کا بغض عداوت نہیں تھا۔ ایک خط لکھا امیر معاویہ کو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 آپ کتاب و سنت پر پورا اتریں گے، عمل کریں گے، اور نمبر 2 جو میرے ساتھی ہیں وہاں پر ملک شام میں، عراق میں، آپ ان کو تکلیف نہیں دیں گے، ان سے تعرض نہیں کریں گے، آپ ان کو بخش دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی یہ شرطیں اور خالی سادے کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط لگا کر بھیج دی۔ عبداللہ ابن عامر غالباً ان کے جو ایلچی تھے حضرت امیر معاویہ کے، وہ خط لے کر آئے اور کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اور شرطیں اگر ہو آپ اس پر اپنے ہاتھوں سے رقم فرما دیجئے۔ امیر معاویہ کو آپ کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ غالباً کوفہ میں وہاں تمام مسلمانوں نے 1 لاکھ سے کم و بیش تقریباً لشکر تھا، تمام لوگوں نے نمازیں ادا کی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ کرام۔ حضرت حسن نے بیعت کی اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو منبر پر کھڑا کیا اور کہا آپ کچھ جملے کہیے، مسلمانوں کو خطاب کیجیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لمبا اور بہترین خطاب کیا، جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا، اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو میں نے ان کو ان کا حق پہنچا دیا، اور اگر حضرت حسن کا حق تھا، میرا حق تھا، تو میں نے اپنی خلافت ان کو سونپ دی۔ تمام مسلمان ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لے اور امن و شانتی سے رہیں۔ اثار و محبت کی وہ داستان جو آپ کو کہیں نہیں ملے، اہل بیت سے منقول ہے۔ تو جو ان کے اعمال تھے، ان کے اثار تھے، ان پر آپ عمل کرو، انہوں نے جو حکم دیا ہے ان پر عمل کرو۔ وہ سب چھوڑ کر حضرت حسن و حسین کے نام پر ننگا ناچ اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہیں سے۔ یزید کو گالیاں دے کر، یزید کو گالیاں، ابھی وقت نہیں ہے، یزید کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، نہ آنکھ وہ بیٹھ گیا خلافت پر، بلکہ اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر جو صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، ان صحابہ کرام کو یہ کافر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یزید کو ولی عہد بنانے والے حضرت امیر معاویہ تھے، رازدار رسول تھے، اجل صحابہ میں سے تھے، ان کو یہ لوگ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ پوری صحابہ کرام کی جماعت کو ناپاک بنانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ یزید کے پاس سے دروازہ کھلتا ہے اور یہ اندر گھستے ہوئے چلے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ بہت لمبا یہ لوگوں کا پلان اور قصہ ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ ہاں یزید فاسق اور فاجر، یزید فاسق اور فاجر، ہاں وہ علماء دیوبند کا یہ موقف ہے، وہ جو بھی تھا اس کے بارے میں اپنی زبانیں خاموش رکھی جائے، جن کا حکم ملا ہے وہ کی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اور ان سے جو منقولات ہیں آپ ان پر عمل کرو۔ آپ حضرت علی کو مولا مولا کہتے ہو،
آپ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو، ان کی طرف سے جو منقولات ہیں آپ اس پر عمل کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے نام کی بنا پر، جن کے واقعے کے بنا پر آپ اتنی اجماعت کرتے ہو، انہوں نے تو گردنیں کٹا دی تھی کربلا کے موقع پر، نمازیں نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نمازیں ادا کرو، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، نمازیں نہیں پڑھیں گے، واجبات پر اور فرائض پر عمل نہیں کریں گے، بدعات کے پیچھے بھاگیں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے ہمارے کچھ اچھے عقائد والے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھاگیں گے، بس دیکھنے کے لیے، نظارہ کرنے کے لیے جائیں گے اور ان میں اضافہ کر دیں گے ان کی تعداد میں۔ ان میں رہتے 10 ہیں اور تماشا دیکھنے والے 90۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے سامنے شہادت اہل بیت کی ہوتی چلی جا رہی تھی، ایک کے بعد ایک ان کی اولادوں کو نیزوں پر چڑھایا جا رہا تھا۔ رشتہ دار اور خاندان والے شام کے عصر کے وقت تک تو تمام لوگوں کو نیزے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے کو ہاتھ میں بیٹا ہے، نیزہ لگ رہا ہے گردن پر آ کر، پکڑے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ وہ پیغام انہوں نے جو دیا آپ اس پر عمل کرو۔ جس کی جرأت سے جہاں رنگ بو سجدے میں ہے، جس کی جرأت سے جہاں میں رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے سرہ سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ محو حیرت ہے ملائی، دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں۔ پیغام دے کر گئے، اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ جن بدعات سے روکا گیا ہے ان بدعات کو، اگر صدیوں کا عابد شخص ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹتی نہیں، اگر اس کی زندگی میں بدعت ہے تو اس کی نیکیوں کے سارے خزانے کو ختم کر دے گی۔ جس طریقے سے ایک موبائل میں، قیمتی موبائل میں ایک وائرس گھس کر سارے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ بدعت، ایک بدعت جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو محرم الحرام کی فضیلت جو وارد ہوئی اس پر کھرا اترے، جو اعمال ہم کو کہے گئے، روزے رکھیں، اور محرم الحرام کو افضل شہر اللہ کہا گیا، اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس پر نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بدعات سے بھی بچیں، خرافات سے بھی بچیں، لوگوں کو بھی منع کریں۔ اور ابھی جو ظاہری طور پر بدعات نظر آ رہی ہے، اگر ہم ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم از کم ان کے پاس جا کر تماشا نہ بنائیں۔ یہ کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے، غم ہوئی تھی، غم ہے، مگر صرف اس بنا پر اس دن چھٹی کر دینا اور اس مہینے میں نکاح نہ پڑھانا، نکاح نہ کرنا، یہ سب فضول باتیں۔ بدعات کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بدعات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں ختم کرو۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں شادیاں محرم الحرام میں نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر شادیاں کرو، جان بوجھ کر اسی مہینے میں شادیاں کرو، تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ جو خلل ہے، یہ جو ایک گندی بات آ کر بیٹھ گئی ہے محرم الحرام کے بارے میں، اور اس کو اسی کا سہارا لے کر یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ختم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔